السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ سفر کی حقیقت اور جاہلانہ خیالات اور رسومات۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں صاد اور فاد دونوں پر زبر ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر مشہور اور معروف ہیں، یعنی اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ سفر کے متعلق اہل عرب حضرات کے غلط عقائد اور نظریات۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب نظریات تھے، چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ نے ان کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ سفر کے متعلق اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا رہتا ہے، چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بس اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ نیز اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے زیادہ متعدی مرض بھی سمجھتے تھے۔ بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، جس کو طب کی اصطلاح میں یرقان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے۔ لوگوں کا اس کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس مہینے میں بکثرت مصیبتیں، آفتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نیز اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے پہلے بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو 1 سال حلال اور 1 سال حرام ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اہل عرب ماہ سفر کو، جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ و جدال حرام سمجھتے تھے، وہ ماہ محرم کو بڑھا کر سفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے، اور جنگ و جدال کو سفر میں بھی ناجائز قرار دیتے تھے، اور کبھی سفر کو محرم سے علیحدہ قرار دے کر محترم مہینوں سے اس کو خارج کر دیتے تھے اور اس میں جنگ و جدال کو مباح سمجھتے تھے۔ سفر کے متعلق دور حاضر کے لوگوں کے خیالات۔ آج کل بھی ماہ سفر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ ماہ سفر میں شادی اور خوشی کی تقریبات اور اہم کام کی افتتاح کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر میں کوئی شادی کرے گا تو وہ صفر ہو جائے گی، یعنی ناکام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ عموماً ذہنوں میں یہی ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک اور منحوس مہینہ ہے، چنانچہ لوگ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس وہم پرستی کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ محض باطل اور بے بنیاد اور من گھڑت عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بعض لوگ ماہ سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ان دنوں کو بطور خاص منحوس اور برا سمجھتے ہیں، اور 13 تاریخ کو کچھ لوگ گھونگنیاں وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس نحوست سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی بالکل بے اصل بات، من گھڑت بات ہے۔ من گھڑت اور ایجاد کردہ باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن جب جاہلوں سے، ان گمراہ کن رہنماؤں سے ان کے باطل نظریات کی دلیل مانگی جائے تو وہ من گھڑت روایتیں اور غلط سلط دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سفر کے منحوس ہونے کے متعلق بھی ان سے ایک روایت بالکل جھوٹی منقول ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اس روایت سے لوگ ماہ سفر کے منحوس اور نامراد ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر میں نحوست تھی، جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور سفر کے بسلامت گزرنے پر جنت کی بشارت دی۔ تو واضح ہو کہ اول تو حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے محدث ہیں، اپنی مشہور کتاب الموضوعات کبریٰ، جس میں موصوف نے موضوع اور بے اصل اور من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا ہے،
اس میں سے اس روایت کو بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے اور اس کو بالکل جھوٹا، من گھڑت اور باطل قرار دیا ہے۔ لہذا اس موضوع اور من گھڑت روایت سے دلیل پکڑنا سراسر جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ بہرحال اگر اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو ان الفاظ میں کہیں بھی ماہ سفر کے منحوس ہونے پر کوئی اشارہ نہیں ہے، لہذا ان الفاظ سے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا محض بے بنیاد خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کے من گھڑت ہونے کو قطع نظر کرتے ہوئے اگر اس کے الفاظ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہونے والی تھی اور آپ علیہ السلام انتقال کے بعد اللہ جل جلالہ کی ملاقات کے مشتاق تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ماہ سفر کے گزرنے اور ربیع الاول کے شروع ہونے کا انتظار تھا، اور ایسی خبر لانے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں اسی مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ماہ سفر کے مہینے کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بالخصوص مزدور طبقہ سفر کی آخری بدھ کو عید مناتے ہیں، اس دن کام اور مزدوری وغیرہ نہیں کرتے، اور جس کا کام کرتے ہیں اس مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہر مزدور کو مٹھائی اور عیدی بھی دی جاتی ہے۔ یہ بھی محض بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب کا موجب سمجھتے ہیں، اور مشہور ہے کہ اس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے غسل فرمایا تھا۔ اس کی بھی کچھ اصل نہیں، بلکہ اس دن تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے مرض وفات پر خوشی منانا نعوذ باللہ یہ کہاں کا دین ہے۔ بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہو تو ان کو توڑ دیتے ہیں، اور اسی دن بعض لوگ چاندی کے چھلے تعویذات بنوا کر ماہ سفر کی نحوست، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ یہ خالص وہم پرستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ زمانہ جاہلی میں ماہ سفر کے متعلق بکثرت مصیبتیں بلائیں نازل ہونے کا جو اعتقاد اوپر نقل کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر بعض مذہبی لوگوں نے بھی اس مہینے کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا، حتیٰ کہ لاکھوں کے حساب سے آفات اور بلیات کے نازل ہونے کی تعداد بھی انہوں نے نقل کر دی ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی مہینے میں مبتلا مصیبت ہونا قرار دیا ہے، اور پھر خود ہی نماز کے خاص طریقے بتلائے ہیں جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والے تمام مصیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، جن کے قرائن و سنت سے کوئی بھی سند کے اعتبار سے حقیقت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ جب بنیادی طور پر ماہ سفر مصیبتیں اور آفتوں کا نازل ہونا ہی باطل ہے اور جاہلیت اولیٰ کا ایجاد کردہ نظریہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے، جیسا کہ عنقریب روایتوں کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط ہوگی۔ ذیل میں ان باتوں کا اکتساب دیا جاتا ہے تاکہ بخوبی سمجھ کر ان باتوں سے پرہیز کیا جا سکے۔ دوسرا مہینہ سال میں سفر مظفر کا ہوتا ہے، یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ لوگوں کی بات یہ ہے تمام سال میں 10,80,000 مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 مصیبتیں ماہ سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنا دے میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بھی جھوٹی من گھڑت بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گئے مہینے کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہی تاریخ اور یہی مہینہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مصیبت مبتلا ہوئے تھے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جرجیس، یونس علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی اسی مہینے میں نعوذ باللہ مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت حابیل بھی اس مہینے میں شہید ہوئے، اس لیے لوگوں نے شب اول اور روز اول ماہ سفر میں ہر مسلمان کو چاہیے
کہ 4 رکعت اس طرح نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں اسی قدر سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں اسی قدر سورہ فلق، چوتھی رکعت میں اسی قدر سورہ ناس پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں، پھر یہ جملہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ درشی بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم صرف عنی سوء ھذا اليوم واعصمنی من سوءہ ونجنی مما او عما اصاب فیہ بفضلک یا دافع الشرور ویا مالک النشور یا الرحمن الرحمین صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نماز پڑھنے کے طریقے گھڑ رکھے ہیں، یہ تمام باتیں ہیں، محض بے بنیاد اور ہاتھ کی بنائی باتیں ہیں۔ قرآن حدیث، صحابہ کرام، تابعین حضرات، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین رحمہم اللہ، کسی سے بھی ان کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانہ جاہلیت کے توہمات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور سفر کے متعلق وجود میں آنے والے تمام نظریات کی تردید اور نفی فرما دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرب کے زمانہ جاہلیت میں جن جن طریقوں سے نحوست، بدفعالی اور بدشگونی لی جاتی تھی، ان سب کی بھی مکمل نفی فرما دی، اور مسلمانوں کو ان تمام توہمات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مع تشریح ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو کا آنا اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے اصل اور بے بنیاد ہیں، اور جزامی شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غلول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مرض کا لگ جانا اور سفر اور غول، یہ سب بے بنیاد باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہامۃ ولا سفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو کا آنا اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو روایت کا سرسری ترجمہ کیا تھا، اب آتے ہیں حدیثوں کی مکمل تحقیق اور تشریح کی طرف۔ یہ سب کی سب روایت بخاری اور مسلم شریف کی صحیح حدیثیں ہیں۔ دیکھیے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنے باطل نظریات، خیالات اور توہمات زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر رائج تھے، ان سب کی صاف نفی فرما دی، اور کسی بھی قسم کے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور جہاں زمانہ جاہلیت کے توہمات کہ ان ارشادات سے تردید ہو گئی، وہاں آپ علیہ السلام کے انہی پاک ارشادات سے بعد میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات اور تصورات کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ارشادات قیامت تک کے لیے ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ ماہ سفر مظفر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے، اور آفات اور بلیات اور امراض بھی اس مہینے میں نازل نہیں ہوتی۔ مذکورہ بالا احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جس چیز کی نفی فرمائی ہے
وہ ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے اس کی بیماری دوسرے صحت مند آدمی کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو عدوہ یعنی متعدی مرض اور چھوت چھات کی بیماری کہتے تھے۔ قدیم اور جدید طبیب میں بھی بعض بیماری کو متعدی اور چھوت کی بیماری قرار دیا گیا، مثلا کوڑ کی بیماری، خارش، چیچک، خسرہ، گندہ، آشوب چشم اور عام وبائی امراض وغیرہ۔ عام لوگوں میں چھوت چھات کا اعتقاد اور ایک بیماری سے دوسرے کو لگ جانے کا گمان بھی کافی مشہور تھا، چنانچہ ہمارے معاشرے میں بھی وبائی امراض میں مبتلا ہونے والوں سے بہت پرہیز کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا اور اوڑھنا بچھونا سب علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور حد سے زیادہ چھوت چھات کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریے کو باطل قرار دیا اور فرمایا لا عدوہ، یعنی بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیمار کرنا اور نہ کرنا یہ قادر مطلق یعنی اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ کے ہونٹ میں خارش ہوتی ہے تو وہ اونٹ کسی اور کے پاس بیٹھتا تو اس کو بھی لگ جاتی ہے، تو آپ نے تو فرما دیا کہ ایک بیماری دوسرے میں نہیں لگتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ وہ صحابی خاموش ہو گئے، دیہاتی خاموش ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو متعدی مرض، چھوت چھات اور بدفعالی کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی، روزی اور مصیبت مقرر فرما دی۔ دوسری چیز جس کی حدیث بالا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرمائی وہ یہ حامہ، اس کی حقیقت سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ حامہ کے لفظی معنی سر اور پرندہ، احادیث میں حامہ سے مراد پرندہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ حامہ پرندے سے بدشگونی اور نحوست مراد لیتے تھے، اور اس کے متعلق ان میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا خیال یہ ہوتا تھا مقتول آدمی کے سر سے، یعنی جس کو قتل کیا جائے اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، وہ پرندہ ہمیشہ فریاد کرتا ہے مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ جب اس کا بدلہ لیا جاتا ہے قاتل سے تو پرندہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مردے کی ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو حامہ بن کر قبر سے نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کی خبریں لیتی پھرتی ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ حامہ وہ الو ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت، بربادی اور موت کی خبر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا اور ایسا اعتقاد رکھنے سے منع فرمایا اور واضح فرما دے کہ حامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نفی فرمائی ہے وہ ہے نوء۔ یہ چاند کے 28ویں منزلوں کا ایک نام ہے جس میں ہر منزل کے مکمل ہونے پر صبح صادق کے وقت ایک ستارہ گرتا ہے اور دوسرا ستارہ اس کے مقابلے میں اسی وقت مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ اہل عرب کا بارش کے متعلق یہ گمان تھا کہ چاند یا ستاروں کی ایک منزل کے ختم اور دوسری منزل کے آغاز پر بارش ہوتی ہے، یعنی اہل عرب بارش کو منزل کی جانب منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں منزل کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، اور ستاروں ہی کو بارش کے لیے سلسلے میں مؤثر حقیقی مانتے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نوء، یعنی یہ فرمایا کہ اس کی بھی کوئی مکمل حقیقت نہیں ہے، اور اس کی نفی فرما دی کہ ستاروں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور انسان کو اس طرح کے نظریات سے بچنا چاہیے تاکہ شرک اور وہم کے اندر انسان مبتلا نہ ہو۔ بارش کا برسانا یا نہ برسانا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں اور جب نہیں چاہتے بارش نہیں برساتے، بلکہ ستاروں اور سیاروں کی گردش اور ان کا طلوع اور غروب بارش ہونے یا نہ ہونے کا ایک ظاہری سبب تو ہو سکتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مؤثر حقیقی اور قادر مطلق محض اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ چوتھی چیز جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذکور احادیث میں نفی فرمائی
فرمائیے وہ ہے سفر، یعنی ماہ سفر میں ذاتی طور پر کوئی نحوست نہیں ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا ایمان کامل بنائے اور اس طرح کے وہم اور خیالات اور رسومات اور تہم پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔